اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی اس نشست میں پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 6 پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے تصدق سے قرآن مجید کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ حصۃ التجوید میں آج کے سبق میں ہمارے صرف 3 سوالات ہیں۔ ادغام مثلین اور ادغام متجانسین کی اقسام کیا ہیں؟ اس لفظ کو اقسام نہیں پڑھتے، اس لفظ کو اقسام پڑھتے ہیں۔ اقسام نہیں پڑھنا، اقسام۔ ادغام 2 حروف کا ایک مقام پر ایک دوسرے میں ضم ہو جانا، پیوست ہو جانا، شامل ہو جانا ادغام کہلاتا ہے۔ مثلین ایسے 2 حروف جو ہم شکل یا ہم نام ہوں۔ یوں کہہ لیجئے کہ جب 2 حروف ایک ہی نام کے، مثلا با ہے تو 2 جگہوں پر با ہی آئے، وہ تا ہے تو 2 جگہوں پر تا ہی آئے، دال ہے تو 2 جگہوں پر دال ہی آئے، تو ایسے 2 حروف جو ہم شکل یا ہم نام ایک جگہ پر اکٹھے آ جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، شامل اور پیوست کر دیتے ہیں۔ اس کو ادغام مثلین کہا جاتا ہے۔ ادغام متجانسین 2 ایسے حروف جو ایک جیسی جنس سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اسی طرح 2 مقام پر آ جائیں تو ان کو ادغام متجانسین کہا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ادغام مثلین اور ادغام متجانسین کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ کہیں پر ادغام کرنا واجب ہوتا ہے اور کہیں پر ادغام جائز ہوتا ہے۔ ادغام واجب کہاں ہے اور ادغام جائز کہاں ہے؟ ادغام مثلین اور متجانسین کا پہلا حرف خود ہی ساکن ہو، جس کو ہم نہیں ساکن کر رہے، وہ از خود ساکن ہے، تو ایسے ادغام کو ادغام واجب کہا جاتا ہے۔ جیسے قد داخلا، یہ اصل میں تھا قد داخلا، یہ جو دوسری دال ہے یہاں، یہ دال، اس کے اوپر ایک سنگولر حرکت تھی، ایک سمپل حرکت تھی، شد نہیں تھی۔ قد داخلا ایسے تھا، پھر ہوا یہ کہ 2 حروف ایک ہی جنس کے ایک جیسے 2 حروف اکٹھے ہوئے، پہلا ساکن تھا دوسرا متحرک تھا، تو پہلے کو دوسرے میں شامل کر دیا، پیوست کر دیا۔ اب قد داخلا، اب چونکہ دوسرے حرف پر ہم دوسرا متحرک تھا تو ساکن حرف متحرک میں ضم ہو جاتا ہے، تو یہ جو ساکن ہے پہلا دال، یہ دوسرے دال میں پیوست ہو گیا۔ اب ہمارے پاس کیا ثبوت تھا کہ یہاں ایک دال نہیں 2 دال حروف پڑھے جا رہے ہیں، تو دوسرے دال کے اوپر یہ علامت شد کی موجودگی اس بات کی طرف دلیل ہے کہ یہاں ایک دال نہیں 2 دال پڑھے جا رہے ہیں۔
تو क़ाफ को बराह रास्त दूसरे दाल से मिलाएंगे। जहां कहीं कुरान मजीद में ऐसी सूरत हाल आ जाए कि जहां दो हुरूफ हम नाम या हम जिन्स इकट्ठे हो जाएं और उनमें से पहला मुतहर्रक और दूसरा साकिन हो, तो वहां पर पहले को दूसरे में शामिल करके पढ़ना ये वाजिब है। अब इसको हम कद दाखला पढ़ेंगे तो ये दुरुस्त नहीं होगा, हम इसको पढ़ेंगे कद दाखला, और इसका ये सूरत, ये प्रोनाउंसिएशन, ये तलफ़ुज़ कद दाखला ये पढ़ना वाजिब है। कद दाखला पढ़ना ये जायज नहीं है। अब दूसरे सवाल की जानिब, इदगाम जायज किसे कहते हैं? अगर पहला हर्फ साकिन नहीं है, यहां दो सूरतें थी कि या तो एक हर्फ साकिन हो या फिर साकिन ना हो, तो साकिन होने की सूरत में तो इदगाम वाजिब है, दूसरे हर्फ में शामिल करना, पेवस्त करना जरूरी है। और अगर हर्फ अज खुद साकिन नहीं है, हम खुद उसको साकिन कर रहे हैं, फिर इदगाम करना जायज है। वहां आप इदगाम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अब इसकी मिसाल देखिए, जैसे है मद्दा, ये असल में था मादादा, तो पहला दाल मुतहर्रक है, दूसरा भी मुतहर्रक है। पहले को हमने खुद साकिन किया, क्यों किया? कि दो हुरूफ एक ही जिन्स के इकट्ठे आ रहे थे। कलाम अरब में सकल वाक़ई हो जाता है जब एक ही तरह के हरूफ इकट्ठे आ जाएं। तो अब उस सकल से, उस जुबान की सख्ती से बचने के लिए पहले दाल को कर दिया साकिन, अब ये बन गया मद्दा। जब मद्दा हुआ तो पहले दाल को दूसरे दाल में पेवस्त कर दिया, जब शामिल किया तो दूसरे दाल के ऊपर शद आ गई। अब जब दूसरे दाल के ऊपर शद है तो फिर इसको पढ़ेंगे मद्दा। मद्दा असल में क्या था? मादादा। और फिर पहले दाल को हमने साकिन किया, अज खुद साकिन नहीं था, इसलिए यहां इदगाम करना जायज है। अब इस तकरीर से बात जो समझने वाली है वो ये कि जब लफ्ज मद्दा आए तो इसको हम दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। इसके तलफ़ुज़ के दो तुरुक हैं, या तो इसको मद्दा पढ़ सकते हैं या फिर इसको मादादा भी पढ़ सकते हैं। दोनों हालतों में माना भी एक होगा और दोनों हालतों में पढ़ना जायज है। हिस्सतुल कवाइद में हम फेल मुजारे के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके थे कि फेल मुजारे फेल माजी से बनता है। इसमें दो फेल पाए जाते हैं, कभी जमाना हाल में माना करते हैं, कभी जमाना मुस्तकबिल में माना करते हैं। और पहचान ये थी कि फेल मुजारे के जितने सीगे हैं 14, उन सारों के शुरू में अतैना अलामात मुजारे जो 4 हैं, उन हुरूफ में से कोई एक हर्फ पाया जाएगा। अब यहां वो डिटेल है। फेल मुजारे बनाने के लिए जो हमारे पास 14 सीखे हैं, उनमें अतैना में हमजा कहां कहां आता है, ता कहां आता है, या कहां आता है और नून कहां आता है। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात बता रहा हूं आपको। आप कहेंगे कि आप अक्सर दाल आती है नहीं कहते, दाल आता है कहते हैं। इसी तरह हमजा आता है, ता आती नहीं कहते, आप आता कहते हैं। ग्रामेटिकली एक असूल है कि तमाम हुरूफ मुज़क्कर होते हैं, तमाम हुरूफ मुज़क्कर होते हैं। चूंकि मेरे अरबी, इस्लामियात और उर्दू इन तीनों में स्पेशलाइजेशन है, तो बैक वक्त तीनों को एक साथ इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। फेल मुजारे बनाने का तरीका यह है कि 4 सीगों में
یا بڑھا دی جاتی ہے، 4 سیغوں میں یا بڑھا دی جاتی ہے۔ اب آپ اپنے سامنے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی رکھیں گے اور فعل ماضی کے گردان والے جو سیغے تھے ان کی ترتیب کو اسی ہتھیلی پر دیکھنے کی کوشش کیجئے، آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ 4 سیغوں میں یا استعمال کی جاتی ہے، مذکر غائب کے ابتدائی 3 سیغوں میں۔ مذکر غائب کی پہلی انگلی تھی، پہلی انگلی کے 3 سیغے تھے، 3 اس کے پورے تھے، تو پہلے 3 سیغوں میں یا استعمال ہوگی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اور جمع مؤنث غائب کا ایک سیغہ، چوتھی جگہ دوسری انگلی کا آخری پورا، دوسری انگلی کا آخری پورا، آخری حصہ، یہاں یا استعمال ہوگی۔ پہلی انگلی کے تینوں پوروں میں صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب، 3 صیغے یہ، اور چوتھا صیغہ جمع مؤنث غائب، یہاں یا استعمال ہوگی، دوسری انگلی کا تیسرا پورا۔ اب دوسری بات، 8 صیغوں میں تا بڑھا دی جاتی ہے، تا کو 8 صیغوں میں بڑھایا جاتا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ واحد اور تثنیہ مؤنث غائب کے 2 صیغے، ہینڈ ریز نہ کیجئے، لاسٹ پر میں کویسچن پوچھ سکتا ہوں۔ واحد اور تثنیہ مؤنث غائب کے 2 صیغے، دیکھیے دوسری انگلی کا جو پہلے 2 پورے ہم نے چھوڑے تھے، واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب، 2 یہ صیغے، اور مخاطب کے تمام صیغے۔ اب جو تیسری انگلی ہے یہ مذکر حاضر کی تھی، اور چوتھی انگلی جو ہے یہ مؤنث حاضر کی تھی۔ اب تیسری اور چوتھی انگلی کے 3 پورے، یہ 6 صیغے ہو گئے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، اور جمع مذکر غائب، واحد مؤنث حاضر۔ یہ تیسری انگلی میں حاضر کے صیغے پڑھتے ہیں نا، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، اور پھر چوتھی انگلی میں واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، اور جمع مؤنث حاضر۔ حاضر کے 6 صیغوں میں تا استعمال ہوگی، اور جو غائب واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب دوسری انگلی کے پہلے 2 پورے جو خالی چھوڑے تھے، یہ کل ملا کے 8 صیغے بنتے ہیں۔ واحد متکلم کا ایک صیغہ حمزہ کے ساتھ آتا ہے، اور جمع متکلم کے ایک صیغے میں نون بڑھایا جاتا ہے۔ یہاں آپ شاید یہ کویسچن پوچھ رہے ہیں کہ 4 صیغوں میں یا بڑھائی جاتی ہے، یہاں لکھا جانا چاہیے تھا یا بڑھایا جاتا ہے، اور یہاں بھی تا بڑھایا جاتا ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے جمع متکلم کے ایک صیغے میں نون بڑھایا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے مذکر غائب ابتدائی 3 صیغوں میں تھے، اور یا جو ہے یہ 4 صیغوں میں، 8 صیغوں میں تا، 8 اور 4 12، پیچھے رہ گئے 2، ایک میں حمزہ اور ایک میں نون، یہ 14 صیغے پورے ہو گئے۔ اب آگے دیکھیے، چوتھی بات یہ ہے کہ آخر میں بڑھائے جانے والے حروف میں واو، الف، یا اور نون ہیں، جنہیں مندرجہ ذیل ترتیب کے ساتھ مختلف صیغوں میں بڑھایا جاتا ہے، جس سے مختلف شکلوں کے 14 صیغے بن جاتے ہیں، اور مضارع کی تصریف یعنی گردان مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ
یہ دیکھیے یہ حروف جو اتینا والے حروف ہیں یہ شروع میں استعمال کیے جاتے ہیں. جب ہم نے پہلے بات اس پر کر لی تھی. اس کی گردان کیا ہے؟ ابھی آپ کو صرف یہ 3 باتیں یاد کرنی. اس چوتھی بات کو چھوڑ دیجئے. یہ آپ نے جو 1 پوائنٹ ہے 2 پوائنٹ ہے اور 3 پوائنٹ ہے بس یہ 3 لائنیں آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں سامنے رکھ کے ان پر اپیئر کر کے دیکھنا ہے جیسے ہم فعل ماضی کی گردان کرتے تھے. کل انشاءاللہ ہم اس کی جب گردان کریں گے تو میں ویڈیو آن کر کے یہ سارے ایک بار پھر آپ کو ریوائز کروا دوں گا. اب اعراب کیسے لگانے ہیں؟ مضارع کا عین کلمہ کیسا ہونا چاہیے؟ ماضی کی طرح مضارع کا عین کلمہ بھی مضموم، مفتوح یا مقصور ہو سکتا ہے. ماضی میں بھی عین کلمہ کی حرکت بدل جاتی تھی اور مضارع میں بھی تینوں حرکات عین کلمہ میں آ جاتی تھی. ہم نے ابھی فعلا کا وزن پڑھا تھا. فا کے مقابلہ میں آنے والا حرف، عین کے مقابلے میں آنے والا حرف اور لام کے مقابلہ میں آنے والا حرف. اب یہ جو مضارع ہے اس کا عین کلمہ تینوں طرح آ جائے گا. مضموم یعنی پیش بھی لگی ہو سکتی ہے، مفتوح اس پر زبر بھی پڑھی جائے گی، مقصور یعنی اس پر کسرہ زیر بھی پڑھا جائے گا. اور اب جب مضموم ہوگا عین کلمہ کے اوپر پیش ہو تو اس وقت اس کو مضارع مضموم العین کہیں گے، اور جب زبر ہو تو اس وقت ہم کہیں گے مضارع مفتوح العین، اور جب کسرہ ہو تو ہم کہیں گے مضارع مقصور العین. مضارع مضمون لکھا ہوا ہے یہاں، املا درست نہیں ہے، اس کو غور سے دیکھ لیجئے. مضارع مضموم نون کی جگہ میم آنا چاہیے. مضموم العین، مفتوح العین، مقصور العین. جیسے ینصرو، ینصرو یا شروع میں ہے، فعل مضارع ہے. آپ یا علامت ہے اس کو نکال دیجئے. نون فا کلمہ، صاد عین کلمہ اور را یہ لام کلمہ ہے. تو عین کلمہ مضموم ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ینصرو مضموم العین ہے، مضارع مضموم العین ہے. یسمعو، سامع یسمعو یا علامت ہے اس کو نکال دیجئے. سین یہ فا کلمہ کے مقابلہ میں، میم عین کلمہ کے مقابلہ میں، اور میم عین کلمہ کے مقابلہ میں، اور جو عین ہے وہ لام کلمہ کے مقابلہ میں آ گئی. تو یہاں عین کلمہ بدل رہا ہے، اس کا اعراب تبدیل ہو رہا ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مضارع مفتوح العین ہے. اچھا یہ اتنی گہری باتیں دیکھ کے ڈر نہیں جانا، یہ ہم بار 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 ریوائز کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ فنگر ٹپس پہ آنے لگ جائیں گی. دل بالکل چھوٹا نہیں کرنا، دل تو بہت بڑا ہوتا ہے. وسعت قلبی مومن کی پہچان ہوتی ہے، وہ حالات سے خائف نہیں ہوتا. حالات ہمیشہ مومن کے جو جلال ہے اس سے خائف ہوتا ہے. یدربو یا علامت ہے اس کو نکال دیجئے. ضاد را اور با، ضاد فا کلمہ، را عین کلمہ اور با لام کلمہ. عین کلمہ کے نیچے زیر ہے تو اس کو کہیں گے مضارع مقصور العین. آئیے چلتے ہیں سبق کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہے وضو شروع کرتے وقت کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. آپ نے یہ تیسرا کلمہ دیکھا، واحد متکلم کے صیغہ میں حمزہ آتا ہے، تو یہاں یہ دیکھیے حمزہ ہے. تو جہاں حمزہ ہو سمجھ جائیں کہ یہ واحد متکلم فعل مضارع ہے.
اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں بکت تیری من سے حمرات الشیاطین شیاطین کی چھیڑ چھاڑ سے وَأَعُوذُ اور میں پناہ مانگتا ہوں بکت تیری رب ان یحضرون اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یعنی میں ان کی قربت سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور ان کی چھیڑ چھاڑ اور ان کی حرکات سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اب اس دعا کا فلسفہ دیکھیے، ہمیشہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کبھی شیاطین یا جنات کا کسی شخص پر حملہ ہوتا ہے تو وہ اس بوقت اٹیک وہ شخص بے وضو اور ناپاکی کی حالت میں ہوگا۔ وضو بذات خود ایک حصار ہے جو پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے اور پاکیزگی اور پلیدی یہ دو متضاد چیزیں ہیں، اور قانون یہ ہے کہ لا ضدانی ولا یجتمعان، دو ضدیں ایک مقام پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ سردیوں کے موسم میں گرمی ہوئی ہو، گرمیوں کے موسم میں سردی ہوئی ہو، چھاؤں جہاں موجود ہے وہیں پر دھوپ نہیں، اس کے ساتھ دوسرے ایریا میں دھوپ ہوگی۔ سو جو شخص پاک رہتا ہے، ہر وقت پاک رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، تو وہ حصار میں رہتا ہے، پناہ میں رہتا ہے۔ یہ دعا مانگی جا رہی ہے اللہ پاک سے کہ پروردگار عالم ہم شیاطین کے چھیڑ چھاڑ سے پناہ مانگتے ہیں اور ان کو اپنے قریب آنے سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں۔ تو جب وضو کرتا ہے بندہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اور جو اللہ کی پناہ میں ہو پھر کائنات کی کسی طاقت کو جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی گزند پہنچا سکے، اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روحانیت کو جلا میسر ہو، وہ اہتمام کرے، اور میں آپ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی ایک شخص مجھے بتا کے، یہ 20 دنوں کی اسائنمنٹ ہے، آپ جب بھی بے وضو ہوں فوراً وضو کر لیں اور ذہن میں یہ رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی قربت میں جانا چاہتا ہوں یا جانا چاہتی ہوں، اور اللہ چونکہ پاک ہے لہٰذا مجھے بھی ہر وقت پاکیزہ رہنا ہے۔ آپ 20 دن ایسا کر لیں، اس کے بعد جب بھی کبھی آپ بے وضو ہوں گے آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی نگاہ قدرت کے سامنے خود بے وضو ہوں، اور یہ سوچ پھر ہمیشہ کے لیے پاکیزگی اختیار کرنے پر ہماری عادت ڈال دے گی۔ ٹائم بہت ہو چکا، صرف ایک آیت برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء
वहीनल बअस उलाइका लदीना सदकू व उलाइका हुमुल मुत्तकून। लैसा या मुतहर्रक माकबल साकिन या लीन होगा, एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। तो वल्लू नून साकिन के बाद ता हुरूफ इख्फा में से है, नून को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ेंगे। तो वल्लू में वाव साकिन माकबल मजमूम वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वो जू, इसको वाजू नहीं पढ़ेंगे, वो जू पढ़ेंगे। वाव साकिन है माकबल मजमूम है, वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। और ये मीम साकिन, इसके कवानीन अभी हमने पढ़े नहीं हैं। और नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। मन आमाना, नून साकिन के बाद हमजा हुरूफे हलकी में से है, हुरूफे इजहार में से है, यहाँ नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। बिल्लाही कलमा इसमें जलालत से माकबल हर्फ के नीचे जेर है, इसमें जलालत की लाम को बरीक पढ़ा जाएगा और इसके ऊपर मौजूद अलिफ अलमदिया अस्सगीरा है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। बिल्लाही वाल याऊ, याऊ इसको यौ नहीं पढ़ेंगे, याऊ वाव साकिन माकबल मफ्तू या वाव लीन है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। आखिर में हमजा के ऊपर अलिफ अलमदिया सगीरा है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वल मलाइका में लाम के ऊपर जो शद मद है, ये मद बड़ी मद है, जिसको कम से कम 3 अलिफ के बराबर और ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। अलिफ की मिकदार क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं कि हाथ की बंद मुट्ठी में से एक उंगली को नॉर्मल हालत में खोलना, वो जितनी देर लगती है उसको एक अलिफ की मिकदार कहा जाता है। वल किताबी में ता के ऊपर अलिफ अलमदिया सगीरा है, वद नबीयीन में नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। और या के नीचे या अलमदिया अस्सगीरा है। आतल माला, यहाँ हमजा के ऊपर अलिफ अलमदिया सगीरा है, माला में अलिफ मद्दा है। अला ये अलिफ अल मकसूरा की मिसाल है, या आखिर पर लिखने में आई लेकिन पढ़ने में नहीं आई, और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर खड़ी जबर है। बेही में हा के नीचे या अलमदिया अस्सगीरा है। ज़विल क़ुरबा में रा को मोटा और पुर करके पढ़ेंगे, क्यों? ये अभी रा के ahकाम हमने पढ़े नहीं हैं। क़ुरबा जो है ये लफ्ज अलिफ अल मकसूरा की मिसाल है, यतामा भी अलिफ अल मकसूरा की मिसाल है। मसाकीन में सीन के ऊपर अलिफ अल मद्दिया सगीरा, या साकिन माकबल मकसूर या मद्दा। वब्न में बा जो है ये साकिन है। कुतुबु जद्दिन हुरूफ कलकला में से बा मौजूद है जो साकिन है, और बहालत सुकून इस पर कलकला वाजिब होगा। तो तकरीबन मैंने जो कवानीन यहाँ तक दोहरा दिए हैं वही इस आयत के इख्तिताम तक इस्तेमाल होंगे। आप बाकी पे खुद ट्राई कीजिएगा। चलते हैं हम इसके तर्जमा की तरफ। यहाँ से लफ्जी तर्जमा आप खुद देख सकते हैं, और आयत का तर्जमा करवा देता हूँ ताकि मुख्तसर वक्त में हम इसको मुकम्मल कर सकें। जी, लैसा का मतलब होता है ना या नहीं। अलबिर नेकी, नेकी सिर्फ ये नहीं है। अन तुवल्लू, अन जब फेल मुजारे पर आता है तो मस्दरी माना बदल देता है। ये कैसे होता है ये आप आगे जाके हम इंशाल्लाह इस पे कुछ डिटेल से बातचीत करेंगे। अन तुवल्लू तुम्हारा फेर देना, वो जू वजहुन की जमा है चेहरों को, तुम्हारा चेहरों को फेरना सिर्फ इस काम का नाम नेकी नहीं है। किस तरफ? किबल तरफ, अल मशरिक मशरिक की तरफ, वल मगरिब या मगरिब की तरफ। तुम्हारा चेहरा फकत मशरिक या मगरिब की तरफ फेर लेना ये नेकी नहीं है।
لیکن نیکی کا ریئل کنسپٹ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے من آمانا، جو شخص ایمان لے آئے، آمانا وہ ایمان لے آیا، فعل ماضی، پہلی انگلی، پہلا صیغہ۔ اور ہم نے آپ کو ایک پہچان بتائی تھی کہ جب میم کے اوپر زبر ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ فعل ماضی ہے، اور جب میم کے نیچے زیر آ جائے تو پھر یہ فعل امر ہے۔ من آمنا، جو ایمان لے آیا، با کا مطلب سے یا ساتھ، اللہ پر، جو شخص اللہ پر ایمان لے آیا، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آیا، والملائکہ، اور اللہ کے سبھی ملائک پر ایمان لے آیا، والکتاب، اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لے آیا، والنبیین، اور سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لایا، جتنے اللہ کی جانب سے نبی پاک دنیا میں تشریف لائے سب انبیاء کرام علیہم السلام پر وہ ایمان لے آئے۔ اب ایمانیات کا چیپٹر کلوز کیا، آگے حکم یہ ہے اسی نیکی کے تصور میں کہ فقط، اچھا دیکھیے یہاں جو ایمانیات کا چیپٹر آ رہا ہے صرف ایمان لانے کی بات آ رہی ہے کہ نیکی یہ ہے اللہ پر، قیامت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لانا۔ نیکی کا تصور یہیں پر ختم نہیں ہوا، تو یہ ادھورا کنسپٹ ہے۔ اب آگے دیکھیے، وآت المال، اور جو دے مال، علا پر، حبہ ہی، اس کی محبت میں، کس کی محبت میں؟ اللہ رب ذوالجلال کی محبت میں۔ کن کو دے مال؟ ذوی القربا، اپنا مال قرابت داروں پر، جو آپ کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں۔ قربا میں وہ قریبی رشتہ دار شامل ہوتے ہیں جن سے آپ کا بلڈ ریلیشن شپ ہے۔ والیتاما، اور یتیم، والمساکین، اور مساکین محتاج، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، والسائلین، اور پھر وہ لوگ جو دروازے پر مانگنے کے لیے آتے ہیں، جو مانگ رہے ہیں، جو سوال کر رہے ہیں، ان کو بھی دیا جائے۔ وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کروانے والوں، جو غلام ہیں، وہ غلام انفرادی بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی بھی ہو سکتا ہے۔ کسی قوم کو کسی ظالم اور جابر حکمران سے نجات دلانے کے لیے پیسہ لگانا، یہ بھی نیکی کا تصور ہے کہ آپ ان مظلوموں کو اس ظالم کے چنگل سے اس کی گردن کو آزاد کروا رہے ہیں۔ تو یہ جملہ بالخصوص ہم اس کو پاکستان کی صورتحال میں دیکھیں تو مستفوی انقلاب کا سویرا طلوع کروانے کے لیے اور مستفوی جتنے انقلاب کے لیے جد و جہد ہے اس کے لیے خرچ و اخراجات کرنا، چونکہ اقامت دین وہ اس امت کی رسپانسبلٹی ہے۔ سو مستفوی انقلاب کے لیے جیب سے خرچ کرنا وہ بھی اسی نیکی کے حکم میں آئے گا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب یہاں ایک سیکنڈ چیپٹر کلوز کیا، پھر اس کے بعد یہاں اس جیم پر والنبیین تک ایمانیات کی بات تھی، پھر رقاب تک یہاں حقوق العباد کا تصور تھا، اور اب نظام عبادت کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور جو کوئی زکوٰۃ دے، پھر وَالْمُوفُونَ، اور وہ پورا کرے، بِعَہْدِہِمْ، اپنا وعدہ، اذا، جس وقت، عَاہَدُوا، وہ وعدہ کریں۔ اب یہاں
व अकाम सलात व आत ज़कात, यहाँ तक निज़ाम इबादत की बात थी। और मूफून से लेकर आहदू तक ये हमारी स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करने के लिए, हमारी शख्सियत में निखार पैदा करने के लिए, हमारी सीरत की तश्कील और तामीर के लिए एक ज़ाब्ता दिया जा रहा है। वस्साबिरीन, और सब्र करने वाले, फिल बअसा, सख्ती में, मुसीबत में, वद्दर्रा, और मुसीबत और बीमारी में। बअसा में जो सख्ती है ये तंग दस्ती की, जब आपके पास लिमिटेड सोर्स अवेलेबल हैं और उसके बावजूद भी आप उस तंग दस्ती में भी सब्र का मुजाहिरा करते हैं। वद्दर्रा, और जब आप पर फिजिकली कोई बीमारी आ जाती है और उसकी वजह से आपकी तबीयत में सख्तपन आता है, उस पर भी सब्र करें। वहीन अल बअस, और जब आप पर भूख की शिद्दत आ जाए उस वक्त भी सब्र करें। उलाइका, तो ये यहाँ वल मूफून से लेकर हीनल बअस तक ये सिर्फ सारा जाब्ता ये सीरत की तामीर और तश्कील के लिए है। उलाइका, वही लोग हैं, अल्लज़ीना, जो लोग, सदकू, वो सच्चे हैं। ये हकीकत में सच्चे मुसलमान की निशानी है। व उलाइका, और वही लोग, हुमुल मुत्तकून, यही परहेजगार है। इनमें परहेजगारी नुक्ते कमाल पर मौजूद है। अब आयत की तरतीब में देखिए, ईमानियात का तज़किरा है और उसके बाद हुकूकुल इबाद की बात है। तीसरे नंबर पर निज़ाम इबादत है। चौथे नंबर पर फिर हमारी शख्सियत की तामीर और तश्कील के लिए मुख्तलिफ मराहिल बताए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ईमानियात के बाद नेकी ये है कि अल्लाह की मखलूक से की खिदमत की जाए, खिदमत खल्क की जाए। हुकूकुल इबाद का तसव्वुर, जब हम निज़ाम इबादत का तज़किरा कर रहे हूं तो हुकूकुल इबाद को यकसर नजरों से ओझल कर देते हैं, मगर इस आयत की तरतीब सूरा अल बकरा आयत नंबर 177 बड़ा वाज़े पैगाम मिल रहा है कि ईमानियात के बाद अगर किसी चीज का दर्जा है तो वो हुकूकुल इबाद का है, जो आज फी जमाना बिल्कुल मफकूद हो चुका है, नफ्सा नफ्सी का आलम हो चुका है। यहां तक के औलाद अपने वालिदैन के हुकूक से बिल्कुल नावाकिफ हो चुकी, और वालिदैन खुद जिन्होंने औलाद की तरबियत करना थी वो तरबियत के अय्याम में बच्चों को नर्सरी में जमा करवा देते हैं। आप देखें, ये अपने मुआशरे से थोड़ा बाहर निकल के देखिए, वर्ल्ड सतह पर देखिए, लोग अपने कामों की मसरूफियत की वजह से बच्चों को तरबियत के दिनों में नर्सरी में जब छोड़ेंगे तो वो औलाद और वालिदैन के बीच जो एक रिलेशनशिप था, जो वालिदैन ने जिस अंदाज में तरबियत करना थी, वो उमूरे तरबियत कहाँ जाएंगे। और जब वही औलाद परवान चढ़ेगी तो उन्होंने तो वालिदैन का अदब सीखा ही नहीं है, एहतरामे वालिदैन तो सीखा ही नहीं है। तो जो अपने वालिदैन का एहसान नहीं सीख सकता, उनके साथ भलाई नहीं कर सकता, वो दीगर मुआशरे के साथ क्या करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद निज़ाम ईमानियात के बाद हुकूकुल इबाद की को पहले नंबर पर रखता है और उसके बाद फिर इबादात का तज़किरा करता है, जो अलामत है इस बात की कि इबादात उसी शख्स